ایک بے سہارا لڑکی جس کے سر پر چھت تک باقی نہ رہی۔ دنیا کی بھیڑ میں وہ تنہا کھڑی تھی، جیسے قسمت نے اسے ہر سہارے سے محروم کر دیا ہو۔ غلام کو جب اس کی حالت کا علم ہوا تو وہ خاموشی سے اسے اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں لے آیا۔ اس نے کسی کو خبر نہ ہونے دی اور لاجو اماں کے سائے تلے اس لڑکی کو پناہ دے دی۔ اس کا ارادہ صاف تھا، بس ایک مظلوم کو سہارا دینا۔ لیکن اگلے ہی دن کہانی نے نیا موڑ لیا۔ بادشاہ اچانک غلام سے ملنے آ پہنچا۔ اس کی ذہن میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا۔ وہ شخص کون تھا جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں دفن کیا؟ غلام نے زیادہ دیر راز نہ رکھا۔ اس نے سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا۔ بتایا کہ وہ شخص کون تھا، کن حالات میں دنیا سے گیا، اور اس کی بیٹی اب اس کے پاس رہ رہی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں غلام نے ذکر کر دیا کہ اس آدمی کی بیٹی غیر معمولی حد تک خوبصورت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ غلام انکار کیسے کرتا؟ وہ بادشاہ کو اپنے کوارٹر لے آیا، مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی، اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ کوئی اجنبی نہ تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لڑکی جسے وہ دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی اسے پہچانتی، بادشاہ نے رخ پھیر لیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، وہ یہاں غلام کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ سیدھا وہ خورشید بی بی کے پاس پہنچا، گہری آواز میں بولا، جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ غلام کے گھر میں رہتی ہے۔ خورشید بی بی حیران رہ گئیں۔ تم تو کہتے تھے وہ کسی اور پیشے سے تعلق رکھتی ہے، پھر وہ غلام کے پاس کیوں ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا، اس کے والد کا نام کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، نام یاد نہیں، مگر لڑکی کا نام سندری ہے۔ یہ نام سنتے ہی خورشید بی بی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ 20-22 سال میں پہلی بار انہوں نے خود کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ دروازے کے باہر جہانداد سب سن چکا تھا۔ ادھر جہانداد نے غلام کو فون کیا۔ آواز میں کھلی دھمکی تھی، فوراً اس لڑکی کو یہاں سے لے جا، شہر چھوڑ دے۔ اگر وہ بادشاہ کے قریب آئی تو تمہاری ماں، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ غلام کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ نہ آیا یہ راز جہانداد تک کیسے پہنچا۔ اسی دوران بادشاہ دوبارہ غلام کے پاس آیا اور حکم دیا کہ لڑکی کو حویلی لے آئے۔ مگر اس بار غلام نے ہچکچاہٹ دکھائی۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ اتنے میں بادشاہ نے ایک اور سوال پوچھ لیا، اس کے مرحوم والد کا نام کیا تھا؟ غلام نے جواب دیا، عاشق علی۔ یہ نام سن کر بادشاہ فوراً حویلی واپس پہنچا اور خورشید بی بی کو بتایا۔ عاشق علی کا نام سنتے ہی خورشید بی بی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ 20-22 سال بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں، تیزی سے غلام کے کوارٹر کی طرف بڑھیں اور دروازہ پیٹنے لگیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگیں۔ لڑکی حیران تھی، یہ عورت کون ہے اور مجھے ایسے کیوں گلے لگا رہی ہے؟ اسی لمحے جہانداد بندوق لیے وہاں پہنچ گیا، مگر اس بار خورشید بی بی رکنے والی نہ تھیں۔ انہوں نے بندوق چھین لی اور جہانداد کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ان کی آواز میں برسوں کا درد تھا، 22 سال پہلے تم نے میرا گھر تباہ کیا، میرے شوہر کو مجھ سے جدا کیا، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، مجھے عاشق علی کا آخری دیدار تک نہ کرنے دیا، اور اب تم دوبارہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں مر جاؤں گی مگر اپنی بیٹی کو پھر کھونے نہیں دوں گی۔ غلام اور لاجو اماں ساکت کھڑے تھے۔ حقیقت ان کے سامنے کھل چکی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سندری کو سچائی کا پورا علم ہو پائے گا؟ کیا جہانداد اپنی سازشوں سے باز آئے گا؟ اور کیا بادشاہ کو محبت اور دوستی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔